بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقدار کے حق کی ادائیگی قضا سے کرنے میں قضائے کامل اصل ہے۔ اس پر امام اعظم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب غاصب یعنی چھیننے والے نے مثلی شے چھینی، مثال کے طور پر موبائل چھینا، اور وہ موبائل اس کے پاس کسی طرح سے ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور لوگوں کی پہنچ میں بھی اب وہ موبائل نہیں رہا، یعنی اس جیسا دوسرا موبائل اب کہیں بھی نہیں ہے، نہ کسی دکاندار کے پاس، نہ کسی بڑے ڈیلر کے پاس، تو غاصب یعنی چھیننے والا اس موبائل کی قیمت تاوان کے طور پر موبائل کے مالک کو دے گا، اور قیمت بھی اس دن کی دے گا جس دن قاضی یہ فیصلہ سنائے گا کہ ہاں اس موبائل کا مثل نہیں مل رہا، تو اب تاوان میں موبائل کی قیمت ادا کرو۔ قاضی کے فیصلہ سنانے کے دن کو یوم خصومت کہتے ہیں، اور یوم خصومت میں ہی یہ پتہ چلے گا کہ مثل نہ ہونے کی وجہ سے غاصب قضائے کامل سے عاجز ہو چکا ہے، لہٰذا اب قضائے کاسر کرتے ہوئے تاوان میں موبائل کی قیمت دے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یوم خصومت کے دن ہی کی قیمت کیوں دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن غاصب نے موبائل غصب کیا تھا اس دن موبائل کی جو قیمت تھی وہ دے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ موبائل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، غاصب اس دن موبائل کی جو قیمت تھی وہ دے گا۔ اور امام اعظم کا تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ قاضی کے پاس فیصلہ سنانے کے دن موبائل کی جو قیمت تھی غاصب وہ قیمت دے گا۔ جیسے جب موبائل چھینا تو 18,000 کا تھا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غاصب 18,000 کا تاوان دے گا، اور جب موبائل مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو وہ 22,000 کا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غاصب 22,000 کا تاوان دے گا، اور جب قاضی نے فیصلہ سنایا تو اس موبائل کی ویلیو 26,000 تھی، تو امام اعظم کے نزدیک 26,000 کا تاوان دے گا۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، جس میں آپ کو قیمت درجہ بدرجہ بڑھا کر بتائی گئی ہے، ورنہ قیمت کم زیادہ ہونا یہ ممکن ہے۔ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو، نہ صورت میں نہ معنی یعنی قیمت میں، تو اس کی قضائے مثل، تو اس کی قضائے مثل ممکن نہیں، یعنی جب اس کی صورت میں بھی کوئی مثل نہیں ہے، معنی یعنی قیمت میں بھی کوئی مثل نہیں ہے، تو پھر اس چیز کی قضائے مثل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ کسی بھی چیز کے نفع کو تلف یعنی ضائع کرنے پر کوئی ضمان یعنی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ نفع کا مثل کے ذریعے تاوان دینا یہ ممکن نہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کا گھوڑا چھینا اور اس پر سواری کا نفع اٹھایا، یعنی اس پر سوار ہو کر کوئی راستہ طے کیا، تو یہ گھوڑے سے نفع اٹھانا ہوا، یعنی سواری کر کے گھوڑے کا نفع اٹھانا ہوا۔ اب اس نے وہ گھوڑا مالک کو واپس کیا۔ مالک اگر یہ کہے کہ بھئی تم نے میرے گھوڑے پر سواری کر کے اس کا نفع اٹھایا ہے، لہٰذا میں بھی تمہارے گھوڑے پر سواری کر کے نفع اٹھاؤں گا، تو اس طرح نفع کے بدلے میں نفع لینا یہ ممکن نہیں، یعنی اس کے اندر مثل ممکن نہیں۔ مثل کیوں ممکن نہیں؟ دیکھیں، غاصب نے مالک سے جو گھوڑا غصب کر کے سواری کی، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ غاصب دبلا پتلا آدمی ہو،
اور جب مالک غاصب کے گھوڑے پر سواری کرے تو وہ موٹا تازہ آدمی ہو، تو اب دونوں کے گھوڑے پر سوار ہونے میں فرق ہوگا۔ غاصب نے مالک کے گھوڑے پر سواری کی تو گھوڑے پر وزن کم پڑا، سفر کی جو کیفیت اور طریقہ کار تھا وہ مختلف تھا، اور جب مالک غاصب کے گھوڑے پر سواری کر رہا ہے تو گھوڑے پر وزن بھی زیادہ ہے اور پھر اس پر سفر کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ یعنی بظاہر نفع کے بدلے میں نفع ہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو دونوں کی سواری کرنے کے انداز میں، دونوں کے وزن میں اور دونوں کے سفر میں، دونوں کی جگہ میں، مسافت میں بڑا فرق ہے۔ تو یوں نفع کا تاوان مثل کے ذریعے دینا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کا نفع اٹھانا دوسرے کے نفع اٹھانے کی مثل ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ نفع کا تاوان مثل کے ذریعے دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح نفع کا عین چیز کے ذریعے تاوان دینا یہ بھی ممکن نہیں، کہ یہ تو واضح طور پر اس میں مماثلت نہیں پائی جا رہی، یعنی مثل نہیں پایا جا رہا۔ مثال کے طور پر غاصب نے مالک کا گھوڑا غصب کر کے اس پر سواری کی، اور اب مالک یہ مطالبہ کرے کہ بھائی تم نے میرے گھوڑے پر سواری کی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تمہارا ایک گھوڑا لوں گا۔ تو کہاں گھوڑے کی سواری جو کہ ایک نفع ہے، اور اس نفع کے بدلے میں غاصب سے گھوڑے کا مطالبہ کرنا جو کہ عین شے ہے، عین چیز ہے۔ تو عین گھوڑا اور گھوڑے پر سواری یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے درمیان تو واضح طور پر مماثلت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو، نہ صورت میں نہ معنی میں، تو اس کی قضائے مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ نفع کے بدلے میں نفع لینا، اس میں بھی مماثلت ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے نفع اٹھانے میں فرق ہوگا، اور نفع کے بدلے میں عین چیز لینا یہ تو واضح طور پر مثل نہیں ہے۔ تو اس لیے نفع کو تلف کرنے پر، ضائع کرنے پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اب کتاب کے مطابق نفع کے تلف کی مثالیں، جیسے کسی نے غلام کو غصب کر کے 1 مہینہ اس سے خدمت لی اور پھر وہ غلام مالک کو واپس کر دیا، تو خدمت کے نفع کا تاوان نہیں دے گا، ہاں گنہگار ہوگا اور معاملہ آخرت میں سزا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یوں ہی گھر چھین کر 1 مہینہ اس میں رہا اور پھر اسے مالک کے حوالے کر دیا، تو 1 مہینہ رہنے کے نفع کا تاوان نہیں دے گا، صرف گنہگار ہوگا اور آخرت میں سزا پائے گا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک نفع کے تلف کا مال کے ذریعے تاوان دے گا۔ کیسے بھائی؟ جیسے گاڑی میں سفر کے اجارے کا کرایہ لیا جاتا ہے، حالانکہ سفر ایک نفع ہے اس گاڑی کا، اور اس نفع کا کرایہ جو کہ مال ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہاں نفع کے بدلے میں مال لیا جاتا ہے، اسی طرح نفع تلف کرنے پر مال کے ذریعے تاوان دینا ہوگا۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اجارے میں نفع پر مال لینا وہ خلاف قیاس جائز ہے، معاشرت کے لیے، رہن سہن کے لیے، آپسی معاملات کو چلانے کے لیے، اور وہ بھی باہمی رضامندی سے۔ لہٰذا جو چیز خلاف قیاس جائز ہے اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ درست نہیں۔ تو اجارے میں نفع کے بدلے میں جو مال لیا جاتا ہے اس پر قیاس کر کے مطلقاً کسی شے کے نفع کے تلف پر مال کے ذریعے تاوان لازم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَالْأَصْلُ فِي الْقَضَاءِ الْكَامِلُ، اور قضاء میں اصل کامل ہے، یعنی قضاء کامل ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اور اس پر، یعنی کس پر؟ کہ قضاء میں اصل قضاء کامل ہے، اس پر۔ قال ابو حنیفہ،
فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے، کیا فرمایا؟ اذا غصب مثلیا، جب چھینے کوئی مثلی چیز، فہلک فی یدہ، پھر وہ چیز اس کے ہاتھ میں یعنی چھیننے والے کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، وانقطع ذالک، اور منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، ناپید ہو جائے، ذالک وہ چیز، کہاں سے؟ ان اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے وہ شے منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، ضامنا قیمتہ، تو ضمان دے گا، یعنی چھیننے والا ضمان دے گا کس چیز کا؟ قیمتہ، اس چیز کی قیمت کا۔ کب دے گا؟ یوم الخصومتی، جھگڑے کے دن، یعنی جس دن قاضی کے پاس وہ جھگڑا گیا اور قاضی نے فیصلہ سنایا، اس دن کی قیمت کا، اس دن اس چیز کی قیمت کا ضمان دے گا، تاوان دے گا۔ کیوں بھائی؟ لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل، کیونکہ مثل کامل کو سپرد کرنے سے عاجز ہونا، انما یظہر، بے شک یہ ظاہر ہوگا، یعنی یہ عجز ظاہر ہوگا، عند الخصومتی، جھگڑے کے وقت، فاما قبل الخصومتی، اور بہرحال جھگڑے سے پہلے، فلا، تو عجز متحقق نہیں ہوگا، یعنی جب تک قاضی کے پاس جھگڑا نہیں لے جایا گیا تب تک مثل کامل کو سپرد کرنے سے عاجز ہونا یہ نہیں پایا گیا۔ لتصور حصول المثل من کل وجہ، مثل کے من کل وجہ یعنی ہر طرح سے حاصل ہونے کے، متصور ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ جو شے چھینی ہے اور ہلاک ہو گئی ہے، اس ہلاک شدہ شے کی مثل کے ہر طرح سے حاصل ہونے کے، متصور یعنی ممکن ہونے کی وجہ سے۔ فاما ما لا مثل لہ، تو بہرحال وہ چیز کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو، لا صورت ولا معنی، نہ صورت میں اور نہ ہی معنی میں، لا یمکن ایجاب القضاء فیہ بالمثل، تو ممکن نہیں ہے قضا کو واجب کرنا، فیہ اس چیز میں، بالمثل مثل کے ساتھ، یعنی جس چیز کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، نہ صورت میں نہ معنی میں، تو اس چیز میں قضائے مثل کو واجب کرنا یہ ممکن نہیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، تو اسی معنی کی وجہ سے کہ بھائی جس کی مثل ممکن نہیں تو وہاں مثل کے ذریعے قضا کو واجب کرنا یہ ممکن نہیں، اس معنی کی وجہ سے قلنا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ ان المنافع، کہ بے شک منافع، لا تضمن بالاتلاف، ان کا ضمان یعنی تاوان نہیں دیا جاتا، بالاتلاف، ضائع کرنے سے، یعنی منافع کو ضائع کرنے سے ان کا تاوان نہیں دیا جاتا۔ کیوں بھائی؟ لأن ایجاب الضمان بالمثل متعذر، اس لیے کہ مثل کے ذریعے ضمان کو واجب کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی نفع میں مثل کے ذریعے تاوان کو واجب کرنا یہ ممکن نہیں، متعذر معنی ممکن نہیں۔ وَإِيجَابَهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، اور عین کے ذریعے قضا کو واجب کرنا، یعنی مثل کے ذریعے جب ممکن نہیں تو عین کے ذریعے قضا کو واجب کرنا، كَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی یہ بھی ممکن نہیں۔ لأن العین لا تماثل المنفعۃ، اس لیے کہ عین یعنی عین چیز مماثلت نہیں رکھتی منفعۃ، نفع کے، لا صورت ولا معنی، نہ صورت میں اور نہ معنی میں، کما اذا غصب عبدا، جیسے کسی نے غصب کیا غلام، فاستخدمہ شہرا، پھر اس سے خدمت لی ایک مہینہ، او دارا، یا غصب کیا ایک گھر، فسکن فیہا شہرا، پھر رہا اس میں ایک مہینہ، ثم رد المغصوب الی المالک، پھر وہ چھینی گئی چیز چاہے وہ غلام یا گھر لوٹا دیا، رد معنی لوٹا دیا، الی المالک، مالک کی طرف، لا یجب علیہ ضمان المنافع،
تو واجب نہیں ہوگا اسے چھیننے والے پر منافع کا ضمان یعنی تاوان، خلاف للشافعی، برخلاف امام شافعی کے۔ تو ہمارے نزدیک تاوان واجب نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فبقی الاسم حکمن، تو باقی رہ جائے گا گناہ حکم کے طور پر، یعنی اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر گناہ ہوگا۔ وانتقل جزاؤہ، اور منتقل ہو جائے گی اس نفع کو تلف کرنے کی جزا الی دار الاخرتی، آخرت کے گھر کی طرف۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔